ایک بزرگ کہنے لگے، ایک محدث، وہ کہنے لگے کہ مجھے میرا جسم بالکل جکڑا گیا، تو کسی نے بہت علاج کرایا، شام گیا، ایران، دنیا جہان میں گیا، اس دور میں بڑے ملک گنوائے، وہاں گیا، کسی نے کہا جا حج پہ یا عمرے پہ، فلاں وقت میں حتیم میں ایک بزرگ بیٹھے ہوں گے جو نفل میں مشغول ہوں گے، جس وقت وہ سلام پھیریں اس وقت جا کے ان کے قریب سلام کر دینا اور میرا نام کہہ دینا، ورنہ وہ پھر نفل کی نیت باندھ لیں گے اور لمبی نفل پڑھیں گے، اور ان کو جا کے کہے مجھے یہ بیماری ہے اور مجھے یہ تکلیف ہے، ان کو جا کے کہے، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لمبا سفر کیا، لمبے سفر کرنے کے بعد جب وہاں پہنچا اور حتیم میں پہنچا، اور حتیم میں پہنچ کے اس وقت پہ دیکھا کہ ایک درویش ہے، وہی مطلوبہ نشانیاں جو موجود ہیں وہ وہی کی وہی نشانے ہیں، اور اس نشانیوں کے ساتھ وہ بندہ بیٹھا ہے اور نفل پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، بڑی لمبی نفل پڑھے پڑھے پڑھے، انہوں نے کہا ابھی رکوع کرتے ہیں، ابھی رکوع کرتے ہیں، ابھی رکوع کرتے ہیں، بڑی مشکل سے رکوع کیا، پھر سجدہ، پھر دوسرا رکوع، پھر سلام پھیرتے ہی انہوں نے جا کے سلام کیا اور ان کا نام لیا جنہوں نے بھیجا تھا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میری طرف متوجہ ہوئے، پوچھا کیسے آئے؟ میں نے جی فلاں ملک سے آیا ہوں، میرے زندگی میں روگ ہی روگ ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، بس دکھ ہی دکھ ہے، مجھے کوئی روگ کا علاج بتائیں۔ اللہ اکبر، سنیں سچی بات ہے، عجیب بات کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے اچھا ایک بات یاد آ گئی درمیان میں، یہ بارش کا پانی نا سافٹ ڈرنک والی بوتلوں میں نہ ڈالنا، جس میں یہ پیپسی اور اسپرائٹ، ان کو اچھی طرح دھونا، صاف کرنا، ورنہ اس کا ذائقہ اس میں آ جاتا ہے، اس کا ہم بھی کیسے دیوانے ہیں، کاربن ڈال کے نا اپنے اندر پھر ڈکار آتا ہے، کاربن اندر سے نکلتا ہے نا، احتجاج کرتا ہے میدا، بھائی نکل، مجھے کیوں برباد کرتا ہے، کہتے ہیں سونا ڈکار آ گیا، کھانا ہضم ہو گیا۔ یہ جھاگ والے مشروب پی کے نا کوئی بھی ہو، پھر آتا ہے ڈکار آتا ہے، وہ کاربن ہوتا ہے، آکسیجن کا نام زندگی ہے، کاربن کا نام تو موت ہے۔ ابھی اس ہال میں کوئی ایسی مشین لے آئے جو سارا آکسیجن سک کر لے، باقی کیا بچے گا؟ کاربن، اور کاربن میں بندہ زندہ رہیں گے یا وہیں فارغ ہو جائیں گے؟ سیدھے جنت میں، اور کہاں جائیں گے؟ سیدھے جنت میں۔ ہم بھی کیسی عجیب ہیں کہ بوتلیں یہ چیزیں پی 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 کے، اور پھر جب ڈکار آتا ہے کہتے ہیں دیکھیں جی ڈکار آیا، تو کیا بات کر رہا؟ ہاں جی، سلام کا جواب دیا اور پوچھا کیسے آئے؟ اس نے کہ میری زندگی تنگ ہے، پریشان ہے، مشکلات اور مسائل میں سارے دکھ بتائے، جو بھی بیماریاں دکھ تھیں۔ تو شیخ نے آنکھیں جھکائی اور 3 چیزیں فرمائی، اب 3 چیزیں سن لیں آپ بھی، اور یہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا، الحمدللہ خود بھی کرتا ہوں میں۔ پانی بارش کا جمع، میں نے بوتلیں منگوائی ہیں، نئی بوتلیں منگوا کے یہاں بارش کا پانی جمع کرتا ہوں، میرے مخلص ساتھی اللہ ان کو جزا خیر دے، جمع کر کے کپڑوں میں چھان کے یہ استعمال کرتے ہیں۔ نئی بوتلیں نہ لیں، آپ کے پاس پانی کی خالی بوتلیں بے شمار ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے۔ 3 باتیں فرمائیں جو بات آپ کو میں عرض کرنا چاہوں گا 3 باتیں۔ ایک تو فرمایا اپنے حلال مال سے صدقہ کر، کیا کر؟ حلال مال سے صدقہ کر۔ دوسرا فرمایا کلونجی کے 7 دانے صبح نہار منہ کھا، اور تیسرا فرمایا دن رات بارش کا پانی پی
اور طلب سے زیادہ پی، بس یہ لفظ فرمایا۔ پھر سنیں، حلال مال سے صدقہ کر، اور دوسرا فرمایا کلونجی کے کتنے دانے؟ حبۃ السوداء، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے۔ کلونجی کے کتنے دانے؟ صبح نہار منہ لے، اور تیسرا فرمایا بارش کا پانی پی اور طلب سے زیادہ پی، یعنی بہت پی، بہت پی، بہت پی۔ یہ تین چیزیں فرمائیں، اور پھر کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ، پھر نفل میں چلے گئے۔ انہوں نے کہ جی میرا کام ہو گیا بابا جی، ہوں تو میں نفل پڑھتے رہا ہوں، شام تک پڑھ دے۔ اب اس نے آ کے یہ تین کام کیے، تین کام کیے، یہ تین کام کیے، اور جو تین کام کیے اور پھر اس کا کام بنا